إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يهدك صراطا سويا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف و بڑائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا جاننے والا ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں معلم کائنات بنایا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں گزشتہ 2 ہفتوں سے چل رہے عنوان کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
گزشتہ 2 ہفتے علم کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے آیات قرآنی کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ بچے کو بند کرائیے۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ علم کیا چیز ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اور عوام و خواص اس کو کس نظریے اور کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مقدس نے سورۃ الزمر کی اس آیت کریمہ میں سوالیہ انداز میں اہل علم والے اور غیر علم والے سے متعلق سوال کیا ہے۔ کیا کہا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی ذرا ان کے سامنے تذکرہ کیجئے، ان سے سوال کیجئے، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل وہی کرتا ہے جس کے پاس عقل ہوتی۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے علم اور جہل کا فرق بیان کیا گیا۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا، ان دونوں میں تمیز کرائی گئی ہے، بلکہ سوالیہ انداز میں پوچھ کر لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس حقیقت کو باور کرایا گیا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے دنیا والے بھی اس کا مقام منصب مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ اور عام طور سے جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اہل علم کے بالمقابل ایسے لوگوں کو انسان کمتر سمجھتا ہے۔ اور کیوں کمتر نہ سمجھا جائے کہ علم کے نتیجے میں انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اس کی شکر گزاری میں جڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو وہ انسان اللہ کی عبادت تو نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اور جس کے جو درجات اور مقامات ہونے چاہیے ان مقامات کو پہچاننے سے ہی انکار بھی کر جاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق کس طرح ہوتا، اس کی تھوڑی تفصیل دوسری آیت کریمہ میں اس طرح بیان کی گئی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والے کے درجات کو بڑھا دیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے ان کے درجات کو بھی بڑھایا جو اہل علم ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے اگر اسے آپ پڑھیں سورہ مجادلہ میں تو قرآن اس کی اس طرح وضاحت کرتا ہے، جب تم سے کہا جائے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشدوا فانشدوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جب اللہ تم سے کہے یا اللہ کی جانب سے تم سے کہا جائے، مجلس کے سربراہ، مجلس کے ذمہ دار اگر آپ سے یہ کہیں کہ اپنی اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کیجیے، جیسے پھیل پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آئیں گے انہیں جگہ نہیں ملے گی، آپ سے کہا جائے ذرا سٹ جائیے تاکہ دوسرے لوگوں کے آنے پر انہیں جگہ میسر ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے جب آپ سے کہا جائے
کہ اپنی مجلسوں میں جگہ بنائیے تو آپ کو جگہ بنا دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا یفسح اللہ لکم، اگر آپ جگہ بنانا چاہیں گے اس مجلس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس کی مجلس میں تمہارے لیے جگہ بنا دے گا۔ بات میں سے لکھا ہے کہ دنیا میں دینی مجلسوں میں اگر لوگوں کے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کی مجلس کو بڑی مجلس بنا دے گا۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کسی سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو فَانشُزُوا قرآن نے کہا کہ آپ کو اٹھ جانا چاہیے۔ اس میں امیر مجلس کی بڑائی کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی تاکید ہے اگر کوئی صاحب کسی جگہ بیٹھا ہوا ہو اور امام صاحب نے یا عالم دین نے یا مدرس نے یا مجلس کے ذمہ دار نے آپ سے کہا اٹھیے، تو آپ کو دائیں بائیں یہ نہیں دیکھنا کہ مجلس ہم کو اٹھا دیا گیا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر آپ سے اٹھنے کو کہا جاتا ہے، آپ ان کی بات مانیے۔ کیوں؟ بات ماننے میں آپ کا ایمان گھٹتا نہیں، ایمان بڑھتا ہے۔ بات ماننے میں آپ کے درجات میں بڑھوتری ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اسی سیاق و سباق میں اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بڑھا دیا اور بلند و بالا کر دیا۔ پہلی آدمی کیا کہا گیا؟ کیا علم والے اور وہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برابری کے نہ ہونے کا اس طرح تذکرہ کیا ہے کہ جن کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ کفر والوں سے اعلیٰ رفع ہوتا ہے، اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا اس سے اعلیٰ و رفع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی مزید وضاحت کے لیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو بھی اپنے سامنے رکھیے، جس میں کہا گیا شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ والملائکہ، فرشتے بھی اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اہل علم جو عدل و انصاف کے تقاضا کو پورا کیے رہتے ہیں، وہ حق و انصاف کی بات کرتے ہوئے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اب تینوں آیات کو ملائیے، علم والے اور غیر علم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے علم والے کا درجہ بڑھا دیا ہے، اس کا درجہ کتنا بڑھایا؟ قرآن مقدس کے بیان کردہ اس آیت کریمہ میں اس ترتیب کو دیکھیے، اللہ، فرشتے اور اہل علم تینوں ایک ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ کتنا اونچا اٹھایا اللہ نے، اہل علم کو اللہ نے کتنا اونچا اٹھایا کہ فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے یہی بات کہی، فرشتوں نے یہی بات کہی، اور اہل علم یہی بات کہتے ہیں۔ تو جن کی بات فرشتوں اور اللہ جیسی ہو جائے، اس انسان کے مقام و منصب کی اونچائی کا کیا کہنا، اب اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اب اگر اس طرح دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس علم آ گیا، وہ عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بیٹا پوتا ہو سکتا ہے، لیکن علم آنے کے نتیجے میں اللہ نے اسے مقتدا بنا دیا،
رہنما اور سربراہ بنا دیا۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے قرآن مقدس کے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کو نقل کیا ہے۔ اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور اپنے قوم کو، لوگوں کو بھی سمجھایا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ انداز قرآن کا سنیے، اگر کوئی انسان چھوٹا ہو یا بڑا، کسی چھوٹا کو یا کسی بڑا کو دعوت و تبلیغ کرنا چاہے، دین کی بات بتلانا چاہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر عقل پیدا نہ کرے، اپنے آپ کو اخلاق فاضلہ سے آراستہ و پیراستہ کر لے، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ معاملات بھی درست رکھے، عقیدے کی صحت یابی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور پھر آپ کی بات کو وہ سنیں گے اور نتیجے کے طور پر اس سے فیضیابی حاصل کریں گے، اپنی تشنگی کو بجھائیں گے اور اپنی گمراہی کو دور کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے شروع ہی میں اخلاق کا ثبوت نہیں دیا، کوئی انسان آپ سے قریب آنا چاہتا ہے، آپ نے جھڑک دیا، آپ نے اسے دھتکار دیا، آپ نے اسے بے وقت کر دیا، بے عزت کر دیا، تو وہی انسان اگر دین سیکھنے کے لیے بھی آنے والا ہوگا تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ اس میں اس طریقے کی وضاحت کی گئی۔ کیا کہا گیا؟ یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، اے میرے ابو جان۔ جس طرح ہم لوگ ابو جان بولتے ہیں، اس کے لیے عربی میں جملہ یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میرا باپ پجاری ہے، بدھ سازی بھی کرتا ہے، قوم کا پنڈت پروہت بھی ہے، سب سے بڑا سردار بھی ہے، یہ لوگوں کو پوجا بھی کرایا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اپنی مورتی بیچ کر روزی روٹی بھی حاصل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے ایک جانب باپ شرک و کفر میں ڈوبا ہوا ہے، دوسری جانب بیٹا کو توحید کی تعلیم کے لیے آراستہ اور پیراستہ کیا گیا ہے، تو وہ بیٹا اخلاق سے متصف ہو کر اپنے باپ کو بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے، یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ یہ کہا غصہ کرنے والا باپ بھی بیٹے کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، کہو بیٹا کیا بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، انی قد جانی من العلم، علم میرے پاس آیا ہے، ما لم یاتک، جو علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی، بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے پیچھے چلیے، میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ چلاؤں گا۔ آج اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے تو کہتا ہے میری بلی مجھے سے میاؤ میاؤ، پرورش میں نے تمہیں کیا، کھلایا پلایا بڑا کیا، امی سے منہ چلانے لگے، منہ لگانے لگے۔ نہیں، اگر کسی کے پاس صحیح چیز کا علم آ چکا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بڑے اچھے انداز میں اس چیز کی وضاحت اپنے سے بڑوں کے سامنے بھی کرے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے قوم کا سربراہ ہو یا حکومت وقت کا حاکم ہو۔ کیا کہا؟ انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابو جان میرے پاس علم آیا ہے، آپ میری اتباع کیجئے، میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ کتنے اچھے انداز میں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اس باپ کو سمجھایا ہے جس کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ باپ مشرک ہی نہیں، مشرک گر ہے، شرک ہی نہیں کرتا بلکہ شرک کرواتا ہے۔ تو ایسا باپ بھی اگر کسی کا ہے، اللہ نے بیٹا کو توحید کی تعلیم دے دی،
اور توحید و سنت کے علم سے آراستہ بآراستہ کر دیا ہے، اس بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اخلاق فاضلہ سے دوچار ہو اور اپنے باپ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی کتاب کی وضاحت کریں، یقیناً اس کی بات سنی جائے گی، اور اگر نہیں سنی جائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معذور سمجھے جائیں گے کہ آپ نے سمجھایا اور لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں علم کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا گیا کہ باپ کا باپ ہونا مسلم ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، باپ کا باپ ہونا مسلم ہے، بیٹے کی حقیقت لوگوں پر واجب ہے، لیکن اگر بیٹے کے پاس علم آ گیا ہے تو باپ یہ تصور نہ کرے میں باپ ہوں جو چاہوں گا کروں گا، ہرگز نہیں۔ یہ درس دیا گیا کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ سے کم عمر کا لڑکا، کم عمر کا بچہ، کوئی آدمی علم کے زیور سے آراستہ ہو گیا اور آپ کو علمی دنیا میں سیر کرانا چاہتا اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے اخلاق کو اور آپ کے کردار کو اور آپ کی معمولات زندگی کو آپ کو صحیح انداز میں سمجھانا چاہتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی انانیت کو ایک طرف ڈال دیجئے، اپنی بڑائی کو کسی کنارے میں رکھ کر یہ کیجئے کہ اس اہل علم کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کیا کہا ایک بار پھر ترجمہ سنیے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جان علم میرے پاس آ گیا ہے، بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ چلاؤں گا۔ اب یہاں پر نظریہ کیا بنتا ہے؟ چاہے تو آپ اہل علم کی قدر کرتے ہوئے اس کے سامنے گردن جھکا دیجئے، یعنی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیے، اور نہیں پھر ابراہیم علیہ السلام کے بابا کا کردار ادا کیجئے۔ وہ کردار کیا تھا؟ کتنا خطرناک جملہ ان کے والد نے استعمال کیا ہے، کہا اپنی حرکت سے بعد آ جاؤ، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، سمجھاؤ زیادہ مت، اپنا کام تم کرو، اور زیادہ سمجھانے بجھانے کام کرو گے تو سنو، لَأَرْجُمَنَّكَ میں تمہیں پتھر سے مار مار کے لا کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، آفت اسی میں ہے کہ مجھے چھوڑ کے کہیں دور نکل جاؤ۔ بیٹا نے کتنے اچھے انداز میں باپ کو سمجھایا، لیکن جو باپ کفر و شرک پر ڈٹا رہتا ہے، وہ باپ علم کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہاں پر اپنا باپ ہونے کی شان کو بگاڑتے ہوئے اہل علم جیسے بیٹا کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے باپ نے ایسی حرکت کر دی، داعیوں کی ذمہ داری ہے، کتاب و سنت کے فروغ دینے والے، دعویٰ کرنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے گھر کی طرف سے بھی، ان کے باپ کی طرف سے بھی یہ کہا جائے کہ آفت اسی میں ہے کہ مجھے چھوڑو اور دور چلے جاؤ، تو بیٹا وہاں پر اپنے باپ کی شان و شوکت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی ظاہری تعظیم و تکریم کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہہ کے گزر جائے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ سلامتی میں رہیے، میں چلا جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ اس حالات کو آپ دیکھیے، جس کے پاس علم آیا اس علم کی روشنی میں اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، جس کے پاس علم نہیں تھا اس نے باپ ہونے کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم بیٹے کی قدر کرنے کے بجائے اسے گھر سے نکلنے اور مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ پھر اس علم والے بچے نے اپنے باپ کی تعظیم و تکریم کو بجا لاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سلامتی کے ساتھ رہیے، ہم آپ کی چھیڑخانی نہیں کریں گے، ہم آپ کی برائی نہیں چاہتے ہیں، آپ اگر اسی میں خوش ہے تو خوش رہیے، میں ہی اپنا راستہ لیتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، ساستغفر لک ربی
انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی بھیک مانگوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے گا۔ کردار کتنا زبردست بیان کیا گیا، آئے کو سمجھ میں؟ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جس طرح اللہ نے کفر کے بالمقابل ایمان کی اہمیت کو سمجھایا ہے اور کافروں کے بالمقابل اہل ایمان کے درجہ کو بڑھایا ہے، اسی طرح جہل کے بالمقابل علم کی فضیلت کو تسلیم کرایا ہے، اور جس کے پاس علم ہے اللہ نے اس کے درجہ کو بلند کرا دیا، اور اس بلندی کی شکل پیدا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتا ہے، فرشتے اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی اسی لیول میں اللہ کی عبادت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کسی کو بھیجتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ ایسے انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے باپ کو بھی سمجھانا ہوگا، علم کے زیور سے آراستہ ہونے کے نتیجے میں تو علم کا غرہ نہیں ہونا چاہیے، علم پر اترانا نہیں چاہیے، علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اخلاق فاضلات متصف ہو کر اپنے باپ کی شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعظیم و تکریم کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں سمجھائیے بجھائیے، مان لے تو الحمدللہ، نہیں مانے تو پھر بھی اپنے باپ کے سامنے گردن اٹھا کے تمہیں جینے کا حق نہیں ہے، اب راستہ لیجئے، اپنے باپ کو آرام سے رہنے دیجئے۔ ہے یہ چیز ہمارے پاس؟ ہم نے دیکھا ہے 2-4 کتاب لڑکے پڑھ لیتے ہیں، کسی کی مجلس میں 2-4 دن بیٹھ جاتے ہیں، انہی سے سیکھتے ہیں، چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، 1-2 باتیں اس نے سیکھ لی، ہضم نہیں کر پاتے، نتیجے کے طور پر سب سے پہلے اپنے استاد پر ہی فتویٰ لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہ ذرا گھر کی خبر لو، ارے گھر کے لوگ تو کافر و مشرک، ان کو کون سمجھاتا ہے، وہ بدعتی جہنمی ہے، ان کو کون سمجھائے، یہ مزاج ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کس قسم کی حرکتوں کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں اور اس مسجد کو بدنام کرتے ہیں کہ معروف صاحب کے شاگردوں کی تو یہ حال ہے، ان سے سیکھ کر لوگ یہی کرتے ہیں۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بیان کیا اور کیا بیان کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ انسان پڑھتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے، اور شیطان ایسے لوگوں کو ایسا برگلاتا ہے، ایسا بہکاتا ہے، وہ اپنے آپ کو عرش معلیٰ پہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، وہ عبداللہ بن ابی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں رہنے کے باوجود آپ سے تو کچھ لے نہیں سکا، لیکن ہمیشہ توڑ جوڑ میں لگا رہا، اپنا ہی نقصان کیا، کسی اور کو تو بگاڑ نہیں سکا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، اگر آپ نے علم سیکھا ہے اور قرآن کے ذریعے علم حاصل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے علم حاصل کیا ہے، تو جو انسان قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ اور پیراستہ ہوگا اس کی زبان بڑی کنٹرول میں رہتی ہے، وہ بڑا محتاط ہو کے بات کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے اپنی شان نہیں بگاڑتا ہے، اپنے کر و فر کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، اپنی بڑائی کا اور اپنی نخوت و کبریائی کا، اپنے غرور و گھمنڈ کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ علم ہونے کے نتیجے میں وہ اور زیادہ جھک جاتا ہے کہ پھلدار درخت جھکتا ہے، اگر جھک گیا تو دوسروں کو پھل کا فیض پہنچا دیا، اور اگر جھکتا نہیں ہے اس کی ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی شاخیں گر جاتی ہیں، پھر اسے چولہوں میں جلا دیا جاتا، پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیجئے بہت سارے درختوں میں دیکھیں گے پھل لگا ہوا ہے، اگر جھک گیا تو پھل آخر وقت تک رہتا ہے، آم کا درخت ہو یا کسی اور کا درخت، اب آرام سے پھل لیجئے اور لوگوں کو فیض پہنچا دیجئے۔ لیکن اگر اکڑ کے رہ جاتا ہے، ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، ٹیٹ ہو گیا، اکڑا ہوا ہے، 2-4 بار ہوا کے جھونکوں اور تھپیڑوں کے نتیجے میں وہ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، شاخیں ٹوٹ جاتی، ٹہنیاں ٹوٹ جاتی، اس کے پھل بھی خراب ہو جاتے، اس کے پتے بھی سوکھ جاتے، اور پھر اس کے بعد غریب طبقہ کے لوگ اسے چنتے ہیں اور آگ میں جلا دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر آپ کے پاس علم ہے تو پھلدار درخت کی طرح رہیے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، پھلدار درخت کی مثال عام طور سے دی جاتی ہے،
لوگ ڈھیلا یا پتھر اسی درخت پہ پھینکتے ہیں جس میں پھل لگا ہوتا ہے. آم لگا ہوا ہے کہ امرود لگا ہوا ہے, جلیبی کے درخت میں جلیبی پھلا ہوا ہے, یا اس کے علاوہ بیر لگا ہوا ہے, کوئی بھی پھل. چھوٹے چھوٹے بچے کرتے کہ ڈھیلا اٹھایا مار دیا. کیوں بھائی؟ پھل گرے گا ہم کھا لیں گے. کبھی آپ نے غور کیا؟ جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا اس درخت پہ کوئی انسان ڈھیلا نہیں پھینکتا. ڈھیلا یا پتھر اسی پہ برسایا جاتا جس میں پھل ہوتا. مقصد کیا ہوتا؟ پھل ملے گا. ایک طرف تو مزاج ہے انسان کا یہ ہوا کہ پھلداری کو ٹھوکنا شروع کیا. دوسری جانب پھلدار درخت کا کام کیا ہوتا؟ ادھر سے پتھر برسایا جاتا, ادھر سے میوہ پیش کیا جاتا. شکریہ جزاک اللہ, آپ نے پتھر مارا ہے, لو میرا پھل کھا لو. یہ مزاج ہے. وہ درخت سرسبز شاداب رہتا ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے اور اللہ نے علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا, گویا پھلدار درخت بن گیا ہے, لوگ اسی کے خلاف کیچڑ اچھالیں گے, اسی کے خلاف انگشت نمائی کریں گے, اسی کے خلاف زبان درازی بھی کریں گے. ان کی چھوٹی چھوٹی بات انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے. وہ اپنے گناہوں کے سمندر میں غرقاب ہے, پرواہ اس کی نہیں کرتا. لیکن علم سے اگر کسی قسم کی بھول ہو جائے, اس کی رائے کو پہاڑ بنا کو اور تیر کو تار بنا کر پیش کیا جاتا, اور نتیجے کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ آسمان و زمین کو سب اپنے سر پہ اٹھا لیں گے اور اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ علم کی حقیقت کو سمجھیے. اللہ نے اہل علم کے درجات کو کس طرح بلند کیا ہے, انشاءاللہ مزید تفصیلات آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرما دیجئے وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر نہیں. اب دیکھ لیجئے, اب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سال ہر سال سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے اس کی کمر کی ہڈی جھک گئی ہے, پیروں میں اس کے گھٹے پڑ گئے ہیں, بہت بڑے نمازی ہیں, لیکن ان کو شوق نہیں ہوتا ہے کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے, کہ اسے سیکھا جائے. آپ نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی, ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے ایسی ہے کہ جن کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ویسی نماز پڑھی ہے. تو ہمیں آپ کو سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے, بس مسجد میں آتے ہیں, جس طرح چاہ نماز پڑھا اور چل دیے. نتیجے کے طور پر جو نماز کے فائدے, اثرات و ثمرات و برکات ملنے چاہیے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. روزہ انسان رکھتا ہے, اگر روزہ رکھتے ہو روزہ سے متعلق علم حاصل کرو, زکوٰۃ دیتے ہو زکوٰۃ سے متعلق علم حاصل کرو, تجارت و کاروبار کرتے ہو اس کے متعلق شرعی اصول اور شرعی علم حاصل کیا کرو. بنیا کا کام کرتے ہو, چھوٹا کام کرتے ہو کہ بڑا کام کرتے ہو, ہر چیز میں اسلام نے آپ کی رہنمائی کی ہے, آپ اسے جانیے. تو جو انسان جاننے والا ہوتا ہے, جو انسان نہیں جاننے والا ہوتا, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی کو اگر بڑھاتے چلے جائیں, اگر آپ کسی کے حق کو سمجھتے ہیں اور کسی کے حق کو نہیں سمجھتے ہیں, امام کا حق کیا ہے, مدرس کا حق کیا ہے, ٹیچر کا حق کیا ہے, اپنے سے بڑوں کا حق کیا ہے, پڑوسی کا حق کیا ہے, مسجد کا حق کیا ہے, مدرسے کا حق کیا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے حقوق کیا ہیں, انہیں جاننے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو اسی اعتبار سے آپ کا ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا. اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے, آپ نے جانا نہیں ہے, کہہ دیا کسی نے کوا آپ کا کان لے کے بھاگ گیا, تو آپ کان کو تو نہیں چھوئیں گے, کوا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں گے. یہ صورتحال ہے. کسی کے خلاف کسی قسم کی بات کہہ دی گئی, اب اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بھائی اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب کان دیکھیے آپ کا کان ہے کہ نہیں. کہاں کوا لے کے چلا گیا تو کوا کے پیچھے گھوم رہے ہیں, بعد میں پتہ چلے گا کوا بھی نہیں پکڑایا, کان تمہارے پاس ہے ہی. اس لیے اگر کسی جگہ کوئی کام ہوتا ہے, کوئی دینی کام ہوتا ہو, میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی دینی کام میں رکاوٹ پیدا نہ کیجیے. مسجد کی تعمیر ہو کہ مدرسہ کی تعمیر ہو, جو انسان جیسا کرتا ہے وہ انسان اپنا پائے گا. اگر کسی نے حق دبایا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی, لیکن ہمارے کسی عمل سے اگر مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, مدرسہ بننے میں دشواری پیدا ہوتی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مجرم ہم گردانے جائیں گے. بھائی ہمارا اختلاف آپ سے ہو سکتا ہے,
ہم آپ سے لڑ بھی سکتے ہیں، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم دونوں کے نظریاتی اختلاف کے نتیجے میں اللہ کے گھر کے بننے بنانے میں کسی قسم کی دشواری پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو بات آپ کے سامنے وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی خواہ مخواہ حمایت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مخالفت کی ضرورت ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا جہاں مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں مدرسے بنائے جاتے ہیں، جہاں مسافر خانے تعمیر کیے جاتے ہیں، جہاں رفاہی عامہ کے ادارے بنائے جاتے ہیں، وہاں مختلف انداز کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر شیطان اپنا کھیل کھیل کر چلا جاتا اور وہ چیز لٹک کے رہ جاتی۔ آج کے موجودہ دور میں مساجد کی تعمیر ہو یا مدارس کی تعمیر، کتنا اہم اندازہ لگا لیجئے، سارے اختلافات کو بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کیجئے اور جہاں تک ممکن حد تک ہو سکے ایک دوسرے کا سپورٹ بھی کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ غلط سپورٹ کیا جائے، صحیح چیز میں ساتھ دیجئے، غلط ہو تو اس سے حساب ضرور لیجئے، لیکن اس کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے، ایسا لگے کہ آپ کے پاس اخلاق ہیں اور آپ کے پاس علم کا زیور ہے، اس انداز سے گفتگو کیجئے، انشاءاللہ اور مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اور جملہ مسلمان کے سارے مسائل کو حل فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے دیں۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کاملہ راجل عطا فرما دیں، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں۔ الہی العالمین جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جنہوں نے اپنے کسی مریضوں کی شفا یابی کی درخواست کی ہے، الہی العالمین ان کے مردہ کی شفا یابی کی دولت سے انہیں مالا مال فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔